چائے چھوڑ دیں، روٹی چھوڑ دیں، لیکن وہ لندن نہیں چھوڑیں گے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو آج کل پاکستان کے اندر سیاست مسخروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مسخرے جو ہیں یہ پاکستان کے جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں اور تجربہ کاروں کی یہ ٹیم ہے، اور یہ مطلب ہماری قسمت سنوارنے کے لیے یہ لوگ ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اور یہ اب جب مسلط ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے چھوڑ دیں، روٹی آدھی کر دیں۔ مطلب چائے روٹی جس حساب سے آپ لوگ اس عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ چائے روٹی والی بات تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ غریب آدمی کو مار دینا چاہتے ہیں۔ سخت گرمی کے اندر جون جولائی کے مہینے کے اندر ٹائیاں کوٹ پہن کے یہ بے شرم لوگ اے سیوں سے نکلتے ہیں، اے سیوں میں بیٹھتے ہیں اور اے سی والے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ چائے چھوڑ دیں۔ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب والا آپ لوگ جو ہے وہ مطلب اپنا پیٹ کاٹیں، لیکن ہم اپنے جو ٹائی کوٹ ہے سخت گرمیوں کے اندر وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اے سی بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کر سکتے۔ مطلب ہمارا جو گاڑیوں کا پٹرول ہے، وزراء کا، ہمارے افسران کا، سول بیوروکریسی سے لے کر ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس تک، مطلب وہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے، لیکن عوام اپنا پیٹ کاٹے۔ تو میرا خیال ہے یہ نظام جو ہے یہ بالکل اپنی آخری موت مرنے کو ہے۔ اس نظام کو صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے اور یہ نظام بالکل منہ کے بل آ گرے گا۔ اس نظام کے اندر کہ جہاں راجہ ریاض صاحب جیسا لوٹا اپوزیشن لیڈر ہے، اور حد یہ ہے کہ وہ جلسے کرتا ہے رانا ثناء اللہ کی تصویر لگا کر، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اپوزیشن لیڈر مانا جائے، اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ ایسے کوئی بددیانت انسان ہیں کہ انہیں نہ یہ پوسٹر نظر آ رہے ہیں، انہیں نہ یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، انہیں نہ راجہ ریاض کے وہ بیان نظر آ رہے ہیں کہ وہ جناب اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی؟ اور پھر ایسے شخص کو آپ لوگوں نے پاکستان کا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹ مسخروں کی پارلیمنٹ بن گئی ہے، سوائے عمران خان صاحب کے کوئی اس نظام کو جب تک وہ اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے، اس نظام کی جو قبولیت ہے وہ سوالیہ نشان بنی رہے گی، اور یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ قائم رہے گا۔ اگر اس نظام کو قبولیت دلوانی ہے تو اب یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اس نظام کے اندر لایا جائے، خان صاحب کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کی جا رہی ہے بڑے عرصے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری جو بال ہے وہ خان صاحب کی کورٹ کے اندر جا چکی ہے کہ خان صاحب ان کے ٹریپ میں آتے ہیں، یا خان صاحب مطلب اپنی ساری کشتیاں جلا لیکن ان کے ٹریپ میں نہ آئیں۔ اگر تو خان صاحب ان کے ٹریپ میں آ گئے تو پھر پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے لیے آپ بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی انصاف کی، کوئی قانون کی، کوئی اصول کی سیاست ہوگی۔ پھر صرف مفادات کی سیاست ہوگی اور لوٹ مار کی سیاست ہوگی، اور جو آج تک جاری ہے وہی جاری رہے گا۔ ابھی سنا ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ مطلب چائنا گئے تھے اور بالکل خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ جی ہماری وجہ سے خان صاحب کو پیسے ملتے ہیں، تو اب لائیں نا پیسے، کدھر ہیں وہ پیسے جو آپ کو ملتے تھے، جو آپ کی وجہ سے خان صاحب کو ملتے تھے، اب آپ کو کوئی دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پاکستانیوں، انتہائی غور سے اس نظام کو دیکھتے رہیں اور اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں۔